حضرت سیدنا لقمان حکیم رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹا جو رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے، اور جو خاموش رہتا ہے وہ سلامت رہتا ہے، اور جو اچھا کام کرتا ہے وہ غنیمت پاتا ہے، اور جو کوئی برا کام کرتا ہے وہ گناہ گار ہوتا ہے، اور جو اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتا وہ نادم ہوتا ہے۔ منقول ہے کہ روزانہ صبح کو تمام اعضاء زبان سے کہتے ہیں تجھے اللہ عز و جل کی قسم تو سیدھی رہنا، کیونکہ اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ بعض حکماء کا کہنا ہے خود کو ضائع کرنے اور قید ہو جانے سے پہلے اپنی زبان کو قابو کر لو، کیونکہ زبان سے زیادہ کوئی چیز قید کی مستحق نہیں کہ یہ غلطیاں زیادہ کرتی ہے اور جواب دینے میں جلد بازی سے کام لیتی ہے۔ بعض حکماء کہتے ہیں فضول کام چھوڑ دینا گفتگو میں حکمت پیدا کرتا ہے، پریشان نظری چھوڑ دینا خشوع اور خشیت یعنی عاجزی اور خوف پیدا کرتا ہے، فضول شے کھانے سے اجتناب کرنا عبادت میں مٹھاس پیدا کرتا ہے، زیادہ ہنسنے کو چھوڑنا رعب پیدا کرتا ہے، اور حرام میں رغبت نہ کرنا محبت پیدا کرتا ہے، لوگوں کے عیوب کی جستجو چھوڑنا عیوب کی اصلاح کا سبب ہے، اور اللہ عز و جل کے معاملہ میں وہم کو چھوڑ دینا شک، شرک اور نفاق کو ختم کر دیتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بہن بھائیوں، یاد رکھو لوگوں کے عیوب کی جستجو اور ان کی برائیوں کی کھوج لگانا برائیوں اور پردہ داری کا دروازہ کھولتا ہے، حالانکہ اللہ عز و جل نے اپنی پاک کتاب میں اس سے منع فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور عیب نہ ڈھونڈو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، لہٰذا اللہ عز و جل سے ڈرو اور لوگوں کے عیوب کو چھوڑ کر اپنے عیوب کی اصلاح میں مشغول ہو جاؤ، اور مکھی کی طرح نہ بنو جو جسم کے کسی سالم حصے پر نہیں بیٹھتی بلکہ زخم والے حصے پر پیپ چوسنے کے لیے بیٹھتی ہے، کیونکہ جو شخص اپنے عیب بھول کر لوگوں کے عیوب تلاش کرتا ہے اور ان کی برائیوں کی کھوج میں لگا رہتا ہے تو اللہ عز و جل اس پر ایسے شخص کو مسلط فرما دیتا ہے جو اسے بدنام کرنے کے لیے اس کے عیوب تلاش کرتا ہے اور اس کے پوشیدہ معاملات دوسروں پر ظاہر کر دیتا ہے، لہذا عقل مند اور سعادت مند وہی ہے جو اپنے عیب پر نظر رکھے اور دوسروں کے عیوب سے نگاہ پھیر لے اور اللہ عز و جل کے علاوہ ہر چیز سے غافل ہو جائے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے تورات شریف کو 5 باتوں پر ختم کیا ہے، اگر تم ان پر عمل کرو گے تو ہی تورات کا علم تجھے نفع دے گا۔ اے موسیٰ علیہ السلام، ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے تمہارے لیے جو رزق مقرر کر دیا ہے، جب تک میرے خزانے میں کمی نہ دیکھو اسی حصے پر بھروسہ کرو۔ اے موسیٰ علیہ السلام، دوسری بات یہ ہے کہ جب تک میری حکومت کو زائل ہوتے نہ دیکھ لو تو دینی حکمران سے نہ ڈرو۔ اے موسیٰ علیہ السلام، تیسری بات یہ ہے کہ جب تک تم خود کو خلاف اولا سے خالی نہ پاؤ کسی کے عیب کی ٹو میں نہ پڑو۔ اے موسیٰ علیہ السلام، چوتھی بات یہ ہے کہ جب تک تمہاری روح تمہارے جسم میں رہے شیطان سے جنگ کرنا نہ چھوڑو۔ اے موسیٰ علیہ السلام، پانچویں بات یہ ہے کہ میرے عطاب سے بے خوف مت رہنا اگرچہ تم خود کو جنت میں پاؤ۔ حکماں فرماتے ہیں، اے میرے بھائی، کسی کو اس کے عیب پر آر نہ دلاؤ، کیونکہ ڈر ہے کہ اللہ عز و جل اسے عافیت دے کر تمہیں اس میں مبتلا نہ فرما دے، اور جس فاسق کا فسق ظاہر ہو
اس کی پردہ پوشی نہ کرو اور نہ ہی اس کی جو اعلانیہ گناہ کرتا ہو اور اپنا گناہ چھپاتا نہ ہو۔